السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے میر کے تصور حسن و عشق کی تفصیل سے وضاحت کیجیے۔ تو اس کا جواب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ میر کے محبوب میں وہ تمام خصوصیتیں موجود ہیں جو ایک مثالی پیکر میں ہونا چاہیے۔ اس کے خط و خال اور انداز و اطوار میں جو دلکشی ہے، اس کا مشاہدہ صحیح اور غیر جمالیاتی نظر ہی سے ہو سکتا ہے۔ گل ہو مہتاب ہو آئینہ ہو خورشید ہو میر، اپنا محبوب وہی ہے جو ادا رکھتا ہو۔ میر نے اپنی موج بیانی سے روح محبت اور روح حسن کے چہرے سے نقاب سر کا دی ہے اور چشمِ سخن سے حسن و عشق کی ان پر اسرار حقیقتوں اور قوتوں کی طرف اشارہ کیا ہے جن کے دم سے حیات اور کائنات میں اجالا ہے۔ عشقیہ شاعری بڑی اسی وقت ہو سکتی ہے اور اس میں یہ دورسی اور ہمہ گیری اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب منجملہ اور لوازمات کے اس کے عشق کا معیار بلند ہو اور اس کے محبوب کا تعلق جنس کم ازدہ سے نہ ہو۔ میر نے سماج سے کی ایک شریف زادی سے محبت کی تھی اور اس کو پانے کے لیے بہت کچھ کھویا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں سیاست و ربان اور رشک غیر کا ذکر دوسری شاعروں کی نسبت بہت کم ہے اور محبوب سے ہم آہنگی اور نزدیکی کا احساس زیادہ ہے۔ نیکسٹ آپ سیکنڈ اس میں ہیڈنگ بنا سکتے ہیں، حسن دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے۔ نظریہ عشق سمجھنے کے لیے واصف علی واصف کے چند الفاظ ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ محبوب بیٹا جدا ہو تو باپ کی بینائی چھین گئی اور ایک مدت کے بعد بیٹے کی قمیض کی خوشبو سے بینائی لوٹ آئی۔ کہیں محبوب بینائی بھی نہ ہو، اپنی چاہت کا چہرہ نہ رہے تو بینائی کیا بینائی ہے؟ شاید دیکھنے کی تمنا ہی بینائی ہے، شاید محبوب کا چہرہ ہی بینائی کا سبب ہے اور یہی چہرہ بینائی کا انجام۔ محبوب کبھی جلوہ بن کر روبرو ہوتا ہے اور کبھی یاد بن کر چارسو ہوتا ہے۔ محبوب جدا ہو کر بھی جدا نہیں ہوتا، وہ مر کے بھی نہیں مرتا، وہ محبوب کی آنکھ میں رہتا ہے۔ آنکھ سے اوجھل ہو تو دل میں آ بستا ہے۔ محبوب ختم نہیں ہوتا، غائب نہیں ہوتا، وہ کبھی عدم نہیں ہوتا۔ یہ تھے واصف علی واصف کے الفاظ۔ نیکسٹ ہے، یہی نظریہ میر کی شاعری میں نظر آتا ہے کیونکہ انہوں نے محبوب کے حسن میں اتنا مبالغہ کبھی نہیں کیا کہ وہ کوئی فوق الفطرت ہستی لگنے لگے۔ انہوں نے تو اپنی ان خصوصیات حسن کا بیان کیا ہے جو انسانوں میں پائی جا سکتی ہیں اور اس سلسلے میں ناک نقشہ، رنگ و روپ، چال ڈھال، عشو ناز اور جسم و لباس غرض ہر چیز کے اثرات کو واضح کیا ہے اور اس طرح ان گنت ایسے اشعار کی تخلیق کی ہے جن میں خود جمال یار کی رنگینی اور رعنائی جلوہ گر نظر آتی ہے۔ یہ اشعار جمال یار کی رنگینیوں اور رعنائیوں سے جلوہ گر نظر آتی ہے۔ یہ اشعار جمال یار کی رنگینیوں اور رعنائیوں سے کس درجہ بھرپور ہیں۔ کیا رنگ میں شوخی ہے اس کے تن نازک کی، پیراہن اگر پہنے تو اس پر بھی تہ بیٹھے۔ نیکسٹ ہیڈنگ بنے گی آپ کا، میر کا عشق خوف و خطر سے بے نیاز ہے۔ خوف و خطر مسلک عشق کے خلاف ہے، اس لیے یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس میں نہ جانے کن کن مصائب سے دوچار ہونا پڑے گا، ان کا خیال ہے کہ اس راہ میں قدم رکھنا چاہیے، لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کسی کے پاس جان دینے کے لیے جگر موجود نہ ہو۔ عشق میں نے خوف و خطر چاہیے، عشق میں نے خوف و خطر چاہیے، جان دینے کو جگر چاہیے۔ نیکسٹ ہیڈنگ بنے گی، میر کے نظریے عشق سوز و درد و الم کا اظہار۔ عشق میں سوز و درد و الم ایک فطرتی بات ہے۔ عشق اور حسن میں تباہی اور بربادی ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ کشور عشق کو آباد نہ دیکھا ہم نے، ہر گلی کوچے میں اجڑ پڑے تھے گھر کتنے۔ انسان کی ساری زندگی آزمائش میں گزرتی ہے اور اس کو ایسی ایسی پریشانیوں اور الجھنوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے جو زندگی کو موت بنا دیتی ہے۔ اگرچہ عشق میں وصال کا خیال بھی ہوتا ہے لیکن اس کو دوام نصیب نہیں، اس کے ساتھ فراق کا کھٹکا بھی برابر لگا رہتا ہے اور اکثر و بیشتر یہ عشق ہی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ غم فراق ہے تو بالا گردش عیش وصال، فقط مزہ ہی نہیں عشق میں بلا بھی ہے۔ اور پھر عاشق کے ہاں سوز و درد و الم کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس کے ہاتھوں میں نہ صرف اس تکلیف تک پہنچتے ہیں بلکہ وہ زندگی میں خوار و ذلیل اور رسوا بھی ہوتا ہے کیونکہ اس کو ایک جگہ پر قرار نہیں آتا اور وحشت میں مارے مارے پھرنا اس کا شعار بن جاتا ہے۔
عشق نے خوارو ذلیل کیا ہم سر کو بکھیرے پھرتے ہیں، سوز درد داغو علم سب جی کو گھیرے پھرتے ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ آپ کی بنے گی فن عشق۔ میر نے اس عشق کو فن عشق سے تعمیر کیا ہے اور اس میں رشک نہیں کہ وہ اس کو ایک فن ہی سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کو برتنے کے لیے ایک سلیقے کی ضرورت ہے۔ ان کے خیال میں عشق کے کچھ آداب ہیں، اگر ان کا لحاظ رکھا جائے تو یقیناً عشق ایک فن کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ میر کے تصور عشق میں وہ پہلو خاص طور پر ابھرتے ہیں۔ ایک تو اس کی ناکامی جس کے نتیجے میں رنج و غم کا ماحول پیدا ہونا یقینی ہے، اور جس سے میر یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ عشق میں ہمیشہ ناکامیوں ہی سے کام رہتا ہے، اور دوسری بات اس کی بلندی اور طرفہ کی خصوصیات ہیں جو اثار و قربانی پاکیزگی کے ہاتھوں پیدا ہوتی ہیں۔ انہی خصوصیات کے باعث وہ ایک اعجاز کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور حقیقت پر نظر رکھنے والے اسے ایک فن سمجھنے لگتے ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ بنے گی عشقیہ وجدان۔ میر نے جنسی نفسیات اور عشقیہ زندگی کے کامیاب مرقع پیش کیے ہیں۔ اس کی اکثر غزلیں جدانی فضا کی آئینہ دار ہیں اور اس سے عشقیہ وجدان کی ایک نئی دنیا تعمیر ہو سکتی ہے۔ اس نے جو حسن و عشق کی دنیا تعمیر کی ہے وہ زندگی کے پس منظر کے ساتھ ساتھ اسی لیے وہ زیادہ دلکش اور مؤثر ہے۔ یہی وہ منزل ہے جہاں حیات و جمال اور حسن و عشق کے ظاہری حدود ٹوٹ جاتے ہیں اور ادب و شعری دوامی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ عشق کا تعلق سماج سے بہت گہرا ہے۔ نفسیات کی تعمیر میں خارجی حالات کو بڑا دخل ہے۔ سماجی روایتوں کا اثر ہمارے جذبات و احساسات پر پڑتا ہے اور اسی آب و ہوا میں وہ مخصوص ذہنی کلچر بنتا ہے جس کی مدد سے ہم حسن کا احساس اور عشق کی گرمی محسوس کرتے ہیں۔ میر کے یہ اشعار انفرادیت کے خلا میں نہیں لکھے جا سکتے۔ دور بیٹھا غبار میر اس سے عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ امید کرتی فرینڈز آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو اس کو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ فرینڈز۔